السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونٹ 3 کریکولم ان پاکستان اسٹڈیز، کورس کوڈ 6511، ٹیچنگ آف پاکستان اسٹڈیز۔ ویلکم کہتے ہیں آپ کو تھرڈ سیشن میں۔ سبسکرائب کر لیں گے تو آنے والے لیکچرز آپ کو سرچ کیے بغیر مل جائیں گے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ہمیں آپ کا سبسکرائب کرنا بہت اچھا لگے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیٹس اسٹارٹ ناؤ دی کنسیپچول ایسپیکٹس آف کریکولم فار کنسیڈریشن۔ اس یونٹ میں ہم کریکولم آف پاکستان اسٹڈیز کو ڈسکس کریں گے، یعنی نصاب کیا ہے مطالعہ پاکستان کا۔ تو نصاب مطالعہ پاکستان کا دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ نصاب کیا ہوتا ہے۔ نیچر آف کریکولم: The curriculum is the sum of selected, reorganized and simplified portions of information and experiences to assist the learning. It is an instrument of the school, not a storehouse of knowledge. نصاب سے مراد کوئی علم کا خزانہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسکول بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے بچوں کو کچھ سکھانے کے لیے۔ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، بہت ساری فیلڈز آف نالج ہیں، بہت سارے سبجیکٹس ہیں ہمارے پاس، اور ان سبجیکٹس کے اندر اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ بہت زیادہ نالج اکٹھا ہو گیا ہے، بہت زیادہ تجربات ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسکول کے بچوں کو، کالج کے بچوں کو وہ سارے تجربات کسی ایک فیلڈ کے یا سارا نالج تو نہیں پرووائڈ کر سکتے، نہ انہیں سکھا سکتے، نہ وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے سچویشن میں ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر موجود تجربات اور اس کی جو انفارمیشن یا اس کا جو نالج ہے، معلومات ہے، علم ہے، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے بچے نے سیکھنی ہیں، اور نہ صرف ان کو منتخب کرتے ہیں چیزوں کو بچوں کو سکھانے کے لیے، بلکہ ان کو سادہ بھی بنا دیتے ہیں اور ان کی ترتیب بھی ایسی رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی سمجھ میں آ جائیں، ٹھیک، اور پھر ان کو بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ والی چیزیں سیکھ لو۔ اس سے لرننگ آسان ہو جاتی ہے، بچوں کا جو چیزوں کو سیکھنے کا عمل ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو کریکولم کہتے ہیں، یعنی تجربات اور علم کو سادہ بنا کر بچوں کے لیول کے مطابق ترتیب دے کر بچوں کو سیکھنے کے لیے پیش کرنے کو کریکولم کہتے ہیں، نصاب کہتے ہیں۔ Only the culture, the expectations of scholars, parents and society must not determine the content of the curriculum, but it should be determined by the interest, capacities, maturations and needs of the students. اچھا، والدین، اہل علم لوگوں اور معاشرے کی تو یہ توقعات ہوں گے نا کہ دنیا جہان میں جتنا بھی نالج ہے وہ بچے کو سکھا دیا جائے، پر حقیقت میں ایسا پاسبل نہیں ہے، بچوں کو ہر چیز نہیں سکھائی جا سکتی۔ تو پھر آپ جو نصاب بنائیں گے نا بچوں کے لیے، وہ اہل علم لوگوں، والدین اور معاشرے کی ایکسپیکٹیشنز یا توقعات کو ہی مد نظر رکھ کے نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس طرح پھر بہت ہائی لیول کا آپ کا کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، جو بچوں کی پہنچ میں نہیں آئے گا، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے، بچوں کے لیول پہ لانے کے لیے آپ اس کو موڈیفائی کرتے ہیں، ڈی لیمٹ کرتے ہیں، ذرا محدود کرتے ہیں بچوں کی دلچسپی کے مطابق اور ان کی بلوغت یا ان کی اہلیت کے مطابق اور ان کی قابلیت اور ان کی ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے وہ شارٹ کرتے ہیں، سمپل کرتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں۔ ریلیشن شپ آف کریکولم ٹو سوسائٹی: معاشرے کے ساتھ تعلق کیا ہے نصاب کا؟ The relationship between curriculum and society is like a two-way traffic. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، معاشرہ اور کریکولم یا نصاب، یہ دو طرفہ ٹریفک کی طرح ہے، یعنی معاشرہ جو ہے وہ نصاب کو افیکٹ کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، اور نصاب ان دا لانگ رن آپ کے معاشرے کو ترتیب دیتا ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ In a modern industrialized society, the number of essential facts, skills and techniques is almost countless. آج کل کے صنعتی جدید ترقی یافتہ معاشرے میں آپ کے معاشرے کے جو حقائق ہیں، ضروری حقائق، اور اس کی سکلز اور تکنیکیں تقریباً لامحدود ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ The curriculum tries to reflect the fundamental elements of the society. تو جو بہت زیادہ
سکلز مہارتیں وغیرہ اور حقائق ہیں معاشرے کے، ان میں سے جو انتہائی ضروری عناصر ہیں ان کو سامنے لے کے آتا ہے بچوں کے آپ کا کریکلم. Therefore, the curriculum of modern society is not simple and it must be far more inclusive curriculum. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کا جدید معاشرے کے اندر جو کریکلم ہے وہ کوئی سادہ کریکلم نہیں ہوتا، بلکہ بہت وسیع نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے معاشرے کے ضروری عناصر کو آپ کا کریکلم ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا معاشرہ ہی سادہ نہیں رہا، وہ بہت متنوع ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے. تو پھر اس کو ظاہر کرنے والا جو کریکلم ہے وہ کیسے سادہ رہ سکتا ہے؟ وہ بھی بہت متنوع اور مختلف النوع قسم کا ہو جائے گا، ویریئنٹ ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا. The curriculum making requires keen insight into values, attention to social realities, and understanding of people, capacities and needs. اچھا، تو جو نصاب سازی کا عمل ہے اس کے لیے پھر آپ کو معاشرے کی ویلیوز یا اقدار کا صحیح طرح سے پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو معاشرے کے حقائق کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بچوں کی ضروریات اور ان کی قابلیت بھی آپ کے مد نظر ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ ایک اچھا کریکلم ڈیولپ کر پائیں گے. ابھی پہلے ہم نے بات کی نا کہ اگر آپ صرف اہل علم لوگوں کی توقعات اور معاشرے کی توقعات کے مطابق ہی کریکلم کو سیٹ کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ بہت ہائی فائی لیول کا کریکلم بن جائے گا. آپ نے بچوں کی ضروریات اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے تاکہ ایک بیلنسڈ قسم کا کریکلم بن کے سامنے آئے. The curriculum is essentially a means rather than an end. کریکلم کوئی مقصد نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کا. It is the tool through which social objectives are achieved. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، اوزار یا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے معاشرتی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. اب کون سے معاشرتی مقاصد ہیں جو کریکلم یا نصاب کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ It is the medium through which the social heritage is preserved, promoted and transmitted to succeeding generations. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اپنے معاشرے کے ورثے کو، اپنے معاشرتی ورثے کو محفوظ بناتے ہیں، اسے ترقی دیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں. معاشرتی اقدار پہ اگر آپ خود عمل کرتے ہیں نا، اپنے معاشرے کی ویلیوز پہ، گڈز اینڈ بیڈز پہ خود اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ پھر اپنی معاشرتی ویلیوز یا اپنے معاشرتی ورثے کو پرزرو کر رہے ہیں، محفوظ بنا رہے ہیں. اگر آپ اپنے ہم اثر لوگوں پہ اتنا اثر ڈال رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے معاشرتی اقدار کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اپنی معاشرتی اقدار کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں پہ اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ بھی ان ویلیوز کو آؤن کرتی ہیں اور انہیں اپناتی ہیں تو پھر آپ اپنی سوشل ویلیوز کو، اپنے معاشرتی ورثے کو آنے والی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں. Though the accumulation of mankind's heritage may provide the major source for the curriculum, but the contemporary realities and future commitments to the society can also be considered. اچھا، جو آپ کا جو ورثہ ہے وہ انسانیت کے لیول پہ، مطلب پوری بنی نوع انسان کا جو معاشرتی ورثہ ہے، یہ آپ کے کریکلم یا نصاب سازی کے لیے ایک بڑا سورس یا ایک بڑا ذریعہ مہیا کرتا ہے. لیکن آپ صرف اسی کے ذریعے سے کریکلم نہیں تشکیل دیتے بلکہ آپ معاشرے کی موجودہ حقیقتوں اور آنے والے دور میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھتے ہیں جب آپ کریکلم بنا رہے ہیں. یعنی آپ صرف پاسٹ کی چیزوں کو ہی اپنے کریکلم میں جگہ نہیں دیتے بلکہ حال میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیا ہوگا اس کو بھی آپ اپنے جو ہے وہ کریکلم میں جگہ دیتے ہیں. کریکلم a process or a product، یعنی کریکلم کوئی عمل ہے یا کوئی چیز ہے، مطلب
اگر گرامیٹیکل سینس میں کہیں تو یہ ناؤن ہے یا ورب ہے، کوئی چیز ہے یا کوئی پروسیس ہے، کوئی عمل ہے۔ کریکولم از یوزلی کنسیڈرڈ اے پروڈکٹ، کریکولم کو عام طور پر پروڈکٹ یا شے یا چیز ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بٹ سم ایکسپرٹس insist that it is a process that evolves, unfolds, grows or develops and is not made۔ لیکن کچھ ماہرین تعلیم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ کریکولم چیز نہیں ہے بلکہ پروسیس ہے، کوئی عمل ہے کہ جو شکل بدلتا ہے، ایکسپلور ہوتا ہے، دریافت ہوتا ہے، اپنی تہیں کھولتا ہے، گرو کرتا ہے، نشو و نما پاتا ہے اور ترقی کرتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ تو چیز تو بنائی جاتی ہے نا، تو پھر یہ چیز نہیں ہے بلکہ ایک پروسیس ہے۔ یہ مطلب دو رائے ہو گئیں کریکولم کے بارے میں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے، عمل ہے۔ The curriculum of course is a changing and evolving procedure, but it includes content and activities۔ ظاہر سی بات ہے کہ کریکولم ایک شکل بدلنے والا پروسیجر بھی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ مٹیریل اور کچھ سرگرمیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ They must be inevitably different from class to class and student to student۔ تو یہ جو مٹیریل ہے یہ ہر ایک کلاس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ At any particular time, the teacher and the students select some given content and activities for learning۔ تو کسی خاص وقت کے اندر اساتذہ اور بچے کسی خاص مٹیریل یا مواد کو چن لیتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور کچھ خاص ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں اپناتے ہیں کسی چیز یا مواد کو سیکھنے کے لیے۔ So it seems reasonable to regard curriculum as a process and also as an ever-changing product which can be made and remade۔ لہٰذا یہ ایک بہتر چیز یہی محسوس ہوتی ہے کہ کریکولم کو آپ پروسیس بھی سمجھیں، کیونکہ یہ ایک ہمیشہ شکل بدلنے والی چیز بھی ہے، لہٰذا آپ اس کو چیز بھی سمجھ سکتے ہیں، ناؤن بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو بار بار بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موٹر سائیکل کی مثال لے لیں یا موبائل فون کی مثال لے لیں، تو ایک ہی کمپنی کا موٹر سائیکل یا موبائل ہر سال بنایا جاتا ہے، یعنی اس کا نیا ماڈل لانچ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں تو سیم ہوتی ہیں، کچھ بدل جاتی ہیں، تھوڑی بہت جو ہے نا اس میں چینجنگ آ جاتی ہے، تھوڑا گرو کرتا ہے، تھوڑا ایوولو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس کو وہی اسی کمپنی کے نام سے ہی جانتے اور پہچانتے ہیں، بے شک وہ میڈ اینڈ ری میڈ ہوتا ہے، بار بار بنایا جاتا ہے، لیکن وہ رہتا اسی کمپنی کا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں ایکسپرٹس کہ کریکولم کوئی عمل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے، تو آپ اس کو چیز بھی سمجھیں اور اس کو آپ پروسیس یا عمل بھی سمجھیں۔ گائیڈ پوسٹ ان ڈیرائیونگ کریکولم۔ اب تک ہم بات کر رہے تھے کہ نصاب ہے کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نصاب سازی کے لیے رہنما اصول کیا ہیں۔ دی گائیڈ پوسٹ فار ڈیولپنگ آ کریکولم آر، کریکولم کو ڈیولپ کرنے کے لیے رہنما اصول ہو سکتے ہیں: انالیسس آف سوسائٹی، اسٹوڈنٹس نیڈز اینڈ ویلیوز، معاشرے کی ضروریات اور افراد یعنی جو طلباء ہیں ان کی ضروریات اور اقدار کا تجزیہ کرنا، کیونکہ آپ نصاب ڈیولپ کرتے ہیں، کریکولم بناتے ہیں بچوں کے لیے اور معاشرے کے لیے، تو پھر آپ کو بچوں کی ضروریات اور معاشرے کی اقدار کا پتہ ہونا چاہیے۔ آبجیکٹیوز سوشل اینڈ ایجوکیشنل، آپ کو تعلیمی اور معاشرتی مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ کریکولر کنٹینٹ، مطلب نصاب کے اندر آپ نے کون سا مواد سلیکٹ کرنا ہے، سلیکشن یعنی سلیکٹ کیسے کرنا ہے چیزوں کو جو پڑھائی جائیں گی، آرگنائز ترتیب کیسے دینا ہے ان کو، گریڈنگ اور ان کی جماعت بندی کیسے کرنی ہے کہ کون سے لیول پہ کون سی چیز پڑھانی ہے۔ لرننگ پروسیس، کس عمل سے بچے سیکھیں گے، ٹیچنگ پروسیس، کس عمل سے بچوں کو پڑھایا جائے گا، یعنی مٹیریلز، مواد
کون سا یوز کریں گے آپ پڑھانے میں، میتھڈز یا طریقہ کار کون سے یوز کریں گے پڑھانے میں، ایویلیویشن، بچوں کی جانچ پرکھ کرنا، بچوں کو چیک کرنا کہ انہوں نے کیا سیکھا اور کیا نہیں، ایگزام لینا، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں موجود ہونی چاہیے جب بھی آپ نصاب سازی کرتے ہیں۔ فیکٹرز افیکٹنگ کنٹینٹ سلیکشن، بچوں کو پڑھنے کے لیے آپ جو بھی مٹیریل مہیا کریں گے اسے کیسے سلیکٹ کریں، کیسے منتخب کریں۔ The term content not only contains subject matter information but also includes the activities in which students are engaged in a process of learning. کنٹینٹ سے مراد آپ کسی بھی مضمون کا علم ہی نہیں لیتے، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بچے جو سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں وہ بھی کنٹینٹ میں شامل ہوتی ہیں۔ Any topic or item in the curriculum has an educational function or objective, some change in the learners. Activities help in achieving these objectives. اچھا، آپ کو یاد ہو آپ نے میرے خیال سے یونٹ 2 میں ہی پڑھا تھا، بینجامن بلوم کی ڈومینز آپ نے پڑھی تھی 3، کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکو موٹر۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ تدریس کرتے ہیں نا، ٹیچنگ کرتے ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ بچے میں 3 طرح کی تبدیلیاں پیدا کی جائیں۔ پہلی یہ کہ اس کے علم میں تبدیلی اور بہتری آئے، دوسرا اس کے رویے میں تبدیلی اور بہتری آئے، اور تیسرا اس کے عمل میں بہتری اور تبدیلی آئے۔ صحیح ہے؟ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی کریکولم کے جو ایجوکیشنل یعنی اس کے جو تعلیمی مقاصد ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ بچے کے اندر تبدیلی پیدا ہو، اور اس تبدیلی کو حاصل کرنے میں، ان مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ کی جو سرگرمیاں یا ایکٹیویٹیز ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، if the interest in current affairs is an objective, then the material can be newspapers and activities can be discussion. فرض کیا اگر آپ کا مقصد ہے کہ بچے میں کرنٹ افیئرز یا حالات حاضرہ کے بارے میں انٹرسٹ یا دلچسپی پیدا کی جائے، تو پھر آپ جو اسے مٹیریل مہیا کریں گے نا، جو کنٹینٹ مہیا کریں گے وہ نیوز پیپرز ہوگا، یعنی اخبارات ہوں گے، اور جو سرگرمیاں اس سے کروائیں گے وہ ڈسکشن ہوگی، جو بھی اخبار میں وہ خبریں وغیرہ پڑھیں گے نا ان کے اوپر اپنے کلاس میٹس کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ وہ ڈسکشن کریں گے، تو یہ ایکٹیویٹی ہوگی جو کہ ان کو لرن کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ پاکستان is an ideological and Islamic democratic country whose democratic ideals are different from the Western democracy. اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کی جمہوری اقدار مغربی جمہوری اقدار سے مختلف ہے۔ So it selects the content of its curriculum by keeping in view its own social, cultural and spiritual aspirations, values and traditions. تو یہ اپنے بچوں کے لیے نصاب جو سلیکٹ کرے گا، منتخب کرے گا، تو وہ اپنی معاشرتی، ثقافتی اور روحانی اقدار اور روایات کو مد نظر رکھ کے ہی کرے گا۔ مطلب ہم مغربی ممالک میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے آنکھ بند کر کے وہی کچھ نہیں پڑھانے بیٹھ جائیں گے، بلکہ ہمیں خود اپنے تعلیمی اداروں کے لیے کریکولم ڈیولپ کرنا پڑے گا اپنی روایات کے مطابق۔ Some other factors of content selection can be، کنٹینٹ سلیکشن کے لیے، کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ اور عناصر جو اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ کون سے ہیں جی؟ The available knowledge of subject matter، کہ آپ کے پاس کسی مضمون کے بارے میں کتنا علم میسر ہے۔ The qualification of teacher، آپ کے اساتذہ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے۔ The ability and maturity of students، آپ کے بچے کتنے قابل اور کتنے ذہنی طور پر بالغ النظر ہیں۔ The social setting of the country، آپ کے ملک کی معاشرتی سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے۔ اینڈ دی ٹوٹل انوائرمنٹ، انٹرنیشنل، نیشنل اینڈ لوکل، اور ماحول کیسا ہے بین الاقوامی، ملکی اور مقامی حیثیت سے۔ ریشنل فار پرنسپلز آف کنٹینٹ سلیکشن، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کنٹینٹ سلیکٹ کرنے کے اصول کیا ہیں،
اب ہم دیکھیں گے کہ مواد منتخب کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اس کی عقلی دلیل کیا ہے۔ دا سلیکشن آف کنٹینٹ از ناٹ این ایزی جاب، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اٹ از ون آف دا سینٹرل ڈیسیجنز ان کریکولم میکنگ، نصاب سازی میں یہ ایک بنیادی اہمیت کا حامل فیصلہ ہوتا ہے۔ دا پریزنس آف انلمیٹڈ اماؤنٹ آف مٹیریلز نالج نیسیشیٹس دا سلیکشن آف سم گائیڈنگ پرنسپلز، چونکہ بہت زیادہ نالج یا علم موجود ہے تو پھر کچھ اصول بنانے کی ضرورت پڑتی ہے اس علم میں سے مواد منتخب کرنے کے لیے بچوں کو پڑھانے کی خاطر۔ The curriculum makers, having determined the objectives and being conscious of the conditioning factors, formulate for themselves principles to select material or content. نصاب سازی کے عوامل اور مقاصد کے تعین کے بعد اپنے لیے کچھ اصول وضع کر لیتے ہیں جن کی روشنی میں مواد منتخب کیا جاتا ہے۔ Today, the problem of a rational basis for selecting curriculum content is especially crucial because of the ferment in education, increased specialized knowledge and increased familiarity with the current conditions of the world, and because understanding of a bewildering variety of living conditions. نصاب میں مواد منتخب کرنے کی ضرورت کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ایک تو علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس میں سے کچھ مواد سلیکٹ کیا جائے، منتخب کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر تحقیق اور ترقی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں بہت ساری شاخیں بن گئی ہیں۔ اب جیسے مثال لے لیں بائیولوجی کی، پہلے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا، ابھی بھی اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اتنی تحقیق ہو چکی ہے کہ باٹنی اور زولوجی اس میں سے 2 نئی شاخیں نکل آئی ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ اسپیشلائزڈ نالج ہے۔ اس کی وجہ سے بھی پھر ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے مواد کو منتخب کیا جائے بائیولوجی میں سے، کتنا پارٹ ہمیں باٹنی میں سے کرنا چاہیے، کتنا ہمیں زولوجی میں سے سلیکٹ کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ انکریزڈ فیملیئرٹی ود دا کرنٹ کنڈیشنز آف دا ورلڈ، دنیا کے حالات حاضرہ کے ساتھ ہماری واقفیت بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر ہم دنیا میں سے کسی بھی چیز کو اپنے نصاب کے مواد کے طور پر منتخب کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیسے ہم نے منتخب کرنی ہیں چیزیں۔ اور آخری بات یہ کہ دنیا میں جتنے بھی طرز زندگی ہیں اجنبی لوگوں کے، اجنبی ممالک کے لوگوں کے جو طرز زندگی ہیں وہ ہمیں پہلے بڑے حیران کن لگتے تھے، لیکن اب ہمیں ان کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر ہمارے پاس بہت ساری ویرائٹی موجود ہے نا، بہت سارا علم موجود ہے، بہت سارے آپشنز موجود ہیں جن میں سے ہم چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہیں، منتخب کر سکتے ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے۔ تو پھر کنٹینٹ سلیکشن کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے آج کل کے دور میں۔ جنرل پرنسپلز فار کنٹینٹ سلیکشن، کچھ عام اصول ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ کے کنٹینٹ سلیکشن میں کام آ سکتے ہیں آپ کو۔ یوٹیلیٹی یعنی افادیت، جو بھی آپ مواد سلیکٹ کر رہے ہیں، منتخب کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایکیوریسی یعنی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی غلط بات نہ، آپ کوئی غلط چیز نہ پڑھا دیں بچوں کو۔ لرنیبلٹی، وہ سیکھنے کے قابل ہو، بچے اسے سیکھ سکیں۔ اسٹوڈنٹس نیڈز، بچوں کی ضرورت کے مطابق ہو۔ سیوک ویلیو، اس کی کوئی معاشرتی اہمیت ہو، کوئی فائدہ ہو اس کا۔ ایج میچورٹی آف دا چائلڈ، بچے کی عمر کے مطابق ہو، اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق ہو۔ ایکسپیرینشل بیک گراؤنڈ آف دا اسٹوڈنٹس، بچے کے جو ذاتی تجربات ہیں نا اس فیلڈ کے ریلیٹڈ، ان کے مطابق ہو۔ اور ڈیفیکلٹی لیول آف دا سبجیکٹ میٹر، تو جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس میں جو چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل نہ ہوں کہ بچے کو سمجھ نہ آئے، یا بہت زیادہ آسان نہ ہوں کہ بچہ ان کو پڑھنے میں بوریت فیل کرے۔ صحیح ہے۔ پرنسپلز آف کنٹینٹ سلیکشن فار پاکستان اسٹڈیز، اچھا مطالعہ پاکستان کا کنٹینٹ سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ خاص اصول دیے جا رہے ہیں۔ ویلیڈیٹی، قابل اعتبار، بامقصد اور بامعنی ہو۔ سگنیفیکینس آف دا کنٹینٹ، اہمیت کی حامل ہو۔ کنسسٹنسی ود سوشل ریالٹیز، معاشرتی
حقائق کے ساتھ میل کھاتی ہو، بیلنس آف بریتھ اینڈ ڈیپتھ، مقدار اور تفصیل کا توازن ہو، گہرائی کا توازن ہو، یعنی بہت زیادہ لمبی تقریریں نہ ہوں یا بہت مختصر بات نہ ہو۔ چھوٹی کلاسز میں مقدار بھی کم رکھی جاتی ہے اور ڈیٹیل بھی، تفصیل بھی اس کی کم رکھی جاتی ہے، لیکن بڑی کلاسز میں آپ مقدار بھی بڑھا سکتے ہیں اور تفصیل بھی بڑھا سکتے ہیں، یا مقدار کم کر کے بھی تفصیل بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پارٹس آف اسپیچ پڑھا رہے ہیں انگریزی میں اگر، تو بچوں کو چھوٹی کلاسز کے بچوں کو آپ ہو سکتا ہے صرف پارٹس آف اسپیچ کے نام بتا دیں یا پھر ان کی تعریفیں یاد کروا دیں، صحیح ہے۔ لیکن جب آپ بڑی کلاسز میں پڑھائیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سارے پارٹس آف اسپیچ پڑھائیں اور ہر ایک پارٹس آف اسپیچ کی ڈیفینیشن کے ساتھ اس کی پھر اقسام بھی پڑھائیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے پارٹس آف اسپیچ نہ پڑھائیں، یعنی ان کی مقدار کم کر دیں، پارٹس آف اسپیچ کا نمبر ہے جو 9 کے بجائے 4 پڑھا دیے، لیکن ان کی جو اقسام ہیں ان کو فلی آپ ایکسپلور کرتے ہیں، یعنی آپ یا تو مقدار بھی بڑھا دیتے ہیں اور ڈیٹیل بھی بڑھا دیتے ہیں، یا پھر مقدار کم کر کے ڈیٹیل بڑھا دیتے ہیں آپ۔ پروویژن آف وائڈ رینج آف آبجیکٹیوز، مقاصد کی وسعت ہونی چاہیے، وسیع مقاصد ہونے چاہیے، اور اپروپریٹنس ٹو دا انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹ، بچوں کی دلچسپی کے مطابق ہونی چاہیے چیز جو بھی آپ سلیکٹ کریں۔ دا کنٹینٹ آف پاکستان اسٹڈیز، مطالعہ پاکستان کا کنٹینٹ، یعنی جو اس کی بک ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ چیپٹر 1 میں فاؤنڈیشن آف پاکستان، یعنی اساس پاکستان، پاکستان کی میکنگ یا پاکستان کے بننے کا عمل، اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کی ریاست، لینڈ آف پاکستان، پاکستان کی زمین، ریسورسز، نیچرل، ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل، پاکستان کے قدرتی، زرعی اور صنعتی ریسورسز یا ذرائع وسائل، اور پیپل اینڈ کلچر آف پاکستان، پاکستان کے لوگ اور ثقافت، پاکستان اینڈ دا ورلڈ افیئرز، پاکستان اور دنیا کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق، ریلیشن آف پاکستان ود مسلم ورلڈ، مسلمان دنیا کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، اور پاکستان ایز ویلفیئر اسٹیٹ، پاکستان بطور فلاحی ریاست کے۔ کریٹیکل انالیسز آف پاکستان اسٹڈیز کریکولم 1960 to 1979۔ اچھا، تنقیدی جائزہ مطالعہ پاکستان کے نصاب کا، اب اس کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا کسی اور یونٹ کے اندر کہ 1960 میں معاشرتی علوم کے نام سے ایک سبجیکٹ لانچ کیا گیا تھا جو کہ 1976 تک چلا، اور 1976 میں اسی کا نام بدل کے مطالعہ پاکستان رکھ دیا گیا جو کہ 1989 تک چلا، صحیح ہے۔ تو اس کے نصاب کا ہم تنقیدی جائزہ بھی لیں گے۔ کوریلیٹڈ کریکولم، یہ ایک کوریلیٹڈ کریکولم تھا، ایک ایسا کریکولم تھا، ایک ایسا نصاب تھا جس میں بہت سارے مضامین تھے اور ان کو ذرا ڈھیلے ڈھالے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے ایک سبجیکٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ The curriculum makers at that time had honestly admitted that the curriculum of social studies prior to Pakistan studies was not integrated, but it was rather a correlated curriculum in which history, geography, civics and economics had been sufficiently correlated to make students understand the problems and issues of the country۔ اس وقت نصاب سازوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ مطالعہ پاکستان سے پہلے جو معاشرتی علوم کا جو نصاب تھا اس کو آپ کو ریلیٹڈ تو کہہ سکتے تھے، انٹیگریٹڈ نہیں کہہ سکتے تھے۔ انٹیگریٹڈ وہ ہوتا ہے جو ایسے انداز میں تشکیل دیا گیا ہو کہ اسے دیکھ کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ مختلف ٹکڑے جوڑ کے بنایا گیا ہے، مختلف سبجیکٹس کو زبردستی اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ وہ ایک سبجیکٹ معلوم ہو۔ جیسے آج کل آپ مطالعہ پاکستان کی بک دیکھتے ہیں تو وہ ایک سبجیکٹ نظر آتی ہے نا، تو ایسا نہیں تھا اس میں، وہ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ 2-3 سبجیکٹس ہیں جن کو زبردستی اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کو اس لیے جوڑا گیا تھا کہ جو بچے ہیں وہ ملک کے مسائل کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ The social studies curriculum was not based on uniform pattern، تو جو معاشرتی علوم کا جو
پیٹرن تھا وہ ایک جیسا نہیں تھا، کیونکہ اس میں 3-4 سبجیکٹس تھے نا، تو کسی سبجیکٹ میں کوئی اور پیٹرن تھا اور دوسرے سبجیکٹ میں کوئی اور پیٹرن تھا. یہ دیکھیے گا آگے. ان دا پارٹ آف ہسٹری، تاریخ والے حصے میں ٹاپیکل اپروچ ہیڈ بین اڈاپٹیڈ. جو بھی مواد شامل تھا نا وہ ٹاپکس کے اعتبار سے منقسم تھا، یعنی عنوان کے اعتبار سے منقسم تھا. اینڈ in the other parts of geography, civics and economics, thematic approach had been followed. اور جو باقی کے جو سبجیکٹس تھے نا، جغرافیہ، سوکس یعنی شہریت اور معاشیات، ان کے اندر تھیمیٹک اپروچ تھی، یعنی موضوعاتی مطالعہ تھا ان کے اندر، کہ ایک موضوع پہ جو ہے نا کچھ مواد اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھا گیا تھا. تو وہ تھیمیٹک اپروچ تھی 3-4 مضامین کے اندر. اور ایک مضمون جو ہسٹورک ہے، یعنی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ٹاپیکل اپروچ رکھی ہوئی تھی، عنوان کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا ہوا تھا. یہ بھی اس میں ایک مسئلہ تھا. The geographical part was purely physical and was least Pakistan oriented. اچھا، جو جغرافیے کا حصہ تھا وہ محض علاقوں کی طبی خصوصیات بیان کر رہا تھا اور اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں جوڑا جا سکتا تھا. The civics part contained in the curriculum was unnecessarily lengthy, comprising on 4 parts. تو جو سوکس کا حصہ تھا، شہریت کا حصہ تھا، وہ بہت زیادہ لینتھی تھا، غیر ضروری طور پر لینتھی تھا، اور 4 اس کے حصے تھے. The economics part was classical and theoretical in nature and was not concentrating on real economic problems and issues faced by the country. اور جو معاشیات والا حصہ تھا وہ بہت زیادہ نظریاتی اور روایتی تھا، اور اس کے اندر جو ریل پرابلمز تھے، مسائل تھے جو ملک کے، ان کے اوپر ڈسکشن ذرا کم تھی. یعنی تصوراتی اور نظریاتی باتیں تو تھیں لیکن عملی مسائل پہ بحث نہیں تھی اس میں اندر. تو یہ بھی اس میں ایک جو ہے وہ کمی تھی. On the whole, the curriculum was not balanced and lacked relevance in view of the pressing social needs of the country. المختصر یہ کہ ملک کی جو معاشرتی ضروریات تھیں ان کو وہ جو سبجیکٹ ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا تھا، اس کا نصاب پورا نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ بھی اس کے اندر ایک جو ہے وہ کمی تھی. پاکستان اسٹڈیز کریکولم آفٹر 1979 کی تعلیمی پالیسی کے بعد جو نیا نصاب مطالعہ پاکستان کا لاگو کیا گیا، اس کا تنقیدی جائزہ. A thematic approach has been adopted for all its constituent parts of history, geography, civics and economics. اس کے جتنے بھی پارٹس تھے سب کے اندر موضوعاتی مطالعے کو شامل کیا گیا، تھیمیٹک اپروچ شامل کی گئی. The concepts are broad. اس کے اندر جو نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ واضح اور بڑے ہیں، بٹ دا اپروچ ان دا سلیکشن آف دا کنٹینٹ از سلیکٹیو. لیکن جو بھی نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سلیکٹ کر کے، چن کے پیش کیے گئے ہیں، منتخب کر کے پیش کیے گئے ہیں. اینڈ ریلیٹڈ ٹو دا ایمرجنگ سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل نیڈز، پرابلمز اینڈ ایشوز آف دا کنٹری. اور ملک کی معاشی، سماجی اور سیاسی ضروریات اور مسائل کے مطابق ہیں. The ideological aspect of Pakistan has been specially highlighted in the content. اور مواد کے اندر مطالعہ پاکستان کے نظریاتی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے. The relation of Pakistan with the Muslim world has been adequately projected. امت مسلمہ کے ساتھ، مسلم ورلڈ کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو واضح کیا گیا ہے. The curriculum has been sufficiently supported with multifarious activities to be performed by the students. تو اس کو زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز شامل کی گئی ہیں جو بچوں نے پرفارم کرنی ہوتی ہیں. Ample opportunities have been provided to students and teachers to use the audio-visual aids, either ready-made or to be prepared by teachers and the students themselves to make the teaching of the subject interesting. تو مطالعہ پاکستان کی ٹیچنگ کو زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے آڈیو ویژول ایڈز کے استعمال کی، سمعی و بصری معاونات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بچوں کی طرف سے بھی اور اساتذہ کی طرف سے بھی. وہ خود بھی بنائیں اور بنی بنائی جو سمعی و بصری معاونات ہیں ان کو بھی یوز کریں.
Evaluation strategies have also been suggested in various forms to be carried out by the teachers at the end of the chapter. ہر باب کے اینڈ پہ استاد کے لیے کچھ ایسی اسٹریٹجیز دی گئی ہیں جن کے استعمال کے ساتھ وہ بچوں کی لرننگ کو چیک کر سکتا ہے. An important feature of the present course is that the objectives have been expressed in behavioral terms, cognitive, affective, psychomotor for each chapter and clearly reflect the nature of the concept and the content of the curriculum. اچھا، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو تدریس کے مقاصد ہوتے ہیں ان کو بلوم کی ٹیکسونومی کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے. کوگنیٹیو، افیکٹو اور سائیکو موٹر ڈومینز میں تقسیم کر کے آبجیکٹیوز کو پیش کیا گیا ہے تاکہ بچوں کی پرسنالٹیز کی ہمہ پہلو ڈیولپمنٹ ہو سکے. پاکستان اسٹڈیز ایز این انٹیگریٹڈ کریکولم 1979 سے پہلے کا نصاب کوریلیٹڈ تھا، اس سے بعد کا ریلیٹیولی مور انٹیگریٹڈ کریکولم تھا. The present curriculum of Pakistan Studies enjoys many features of integration like اس میں انٹیگریشن کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جیسے کہ it emphasizes Pakistan Studies as one single subject rather than the separate subjects that compose it. اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سبجیکٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مختلف سبجیکٹس ہیں جو ڈھیلے ڈالے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. The subjects are recognized. اس کے اندر جو سبجیکٹس ہیں وہ شناخت تو ہو جاتے ہیں کہ یہ پارٹ جغرافیہ سے ہے اور یہ ہسٹری سے ہے، لیکن but the boundaries among them have not been taken into account in the process of arranging materials for teaching purposes. لیکن ان کی جو باؤنڈریز ہیں نا، ان کی جو سرحدیں ہیں وہ اتنی واضح کر کے نہیں بیان کی گئی ہیں تاکہ یہ سارے سبجیکٹس مطالعہ پاکستان کی ایک بک میں زیادہ ضم ہو جائیں، زیادہ انٹیگریٹ ہو جائیں. However, an ideal integration has not been achieved in the curriculum because the current content does not entirely appeal to the students as has not been arranged psychologically. تاہم اسے آپ فلی انٹیگریٹڈ نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ اس میں آپ کے جو مواد ہے اس کو بچوں کی دلچسپی کے لیے سائیکالوجیکلی ارینج نہیں کیا گیا ہے، تو پھر وہ بچوں کو زیادہ اپیلنگ فیل نہیں ہوتا. سجیشنز ٹو امپروو دا کریکولم، نصاب کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز. یہ کویسچن ایگزام میں آ سکتا ہے. کچھ تو یہاں پہ تجاویز لکھی ہوئی ہیں، کچھ آپ اپنے پاس سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. As stated earlier, the curriculum should be made more integrated through the scientific analysis of the content as well as the response of the children to it. پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو مزید انٹیگریٹڈ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے؟ اس کے مواد کو سائنٹیفکلی انالائز کریں اور ساتھ ساتھ اس کے مواد کے رسپانس میں بچوں کے رویے کو بھی انالائز کیا جائے. The curriculum of Pakistan Studies should be psychologically arranged to make it more appealing to students. بچوں کے لیے اسے مزید دلچسپ بنانے کے لیے نفسیاتی طور پر ترتیب دینا چاہیے. A variety of activities have been provided in the curriculum, but it lacks guidelines for carrying out such activities effectively. Such guidelines should be provided for teachers. نصاب میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کروانے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن یہ ایکٹیویٹیز، یہ سرگرمیاں کیسے کروانی ہیں اس کے بارے میں گائیڈ لائنز دینی چاہیے اساتذہ کو. اسی طرح audio visual aids are recommended in the teaching of Pakistan studies, but there is no indication which type of aids should be prepared by teachers and the students. سمیع و بصری معاونات کے استعمال کی حوصلہ افزائی تو کی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح کے سمیع و بصری معاونات بچے اور اساتذہ بنائیں اور استعمال کریں. As new social problems and issues will emerge with the passage of time, therefore, the process of Pakistan Studies curriculum development and change should be dynamic and flexible to absorb and accommodate such changes and developments without disturbing its fundamentals and equilibrium. چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے مسائل پیدا ہوں گے تو پھر مطالعہ پاکستان کی نصاب سازی کے عمل میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ وہ نئے پیدا شدہ مسائل اور نئی ترقیوں کو اپنے اندر جگہ دے سکے، اپنے بنیادی ڈھانچے اور توازن کو بگاڑے بغیر.
The present Pakistan studies curriculum tries to bring the community close to the institutions. موجودہ مطالعہ پاکستان کا جو نصاب ہے یہ معاشرے کو معاشرتی اداروں کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. This can be achieved if the participation of school children is ensured in various community-based activities outside the school. تو ایسا تبھی پاسبل ہوگا جب آپ کا اسکول آپ کے بچوں کو اسکول سے باہر معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے قابل بنائے گا. Best of luck.